موجود ہیں جو مساجد صدق اللہ العظیم درود پاک پڑھیے صلوات و سلام علیہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبہ خیر خلقہ منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع کرم اللہ جل جلالہ وعظم ذکرہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر وجودات زینت قسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. امیر محتشم آج کے درس کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل. اعتکاف یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کی طرف سے کہہ لیں قرب حاصل کرنے کا ایک خاص ذریعہ بطور انعام سرکار کے صدقے عطا کیا گیا. اللہ عز و جل قرآن کریم میں قرآن رشید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اے نبی کے امتیوں اپنی عورتوں سے مباشرت مت کرنا تب جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. اس سے پیچھے چلا جائے بندہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا. ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دونوں کی طرف حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اے اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو صاف کرو. کن کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکوع سجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. کہنے کا مقصد یہ اعتکاف جو ہے یہ اس کا مطلب ہے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی یہ عبادت تھی. اس کی صورتحال کیا تھی؟ وہ 10 دن کا ہوتا تھا، 1 دن کا ہوتا تھا، یا کیا معاملہ ہوتا تھا یہ اللہ جانتا ہے. اللہ کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں. اعتکاف رب سے الفت بڑھانے کا ایک ذریعہ. اس کا لغوی معنی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ٹھہر جانا، ایک معنی یہ ہے کہ رک جانا. بنیاد الطالبین نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص جگہ میں جیسے مسجد مخصوص جگہ میں اپنے آپ کو روک لینا، یہ اعتکاف ہے. ٹھہر جانا. اور اصطلاحی معنی یہ، اور اگر عام اس معنی کو کھولا جائے تو معتکف جو ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا وہ اللہ کے در پر ٹھہر جاتا ہے کہ مولا تو مغفرت کرے گا تو میں یہاں سے اٹھوں گا، تو نوازے گا تو میں یہاں سے جاؤں گا، تو دے گا تو میں یہاں سے اٹھوں گا. چاہے وہ دنیا مانگے چاہے وہ آخرت مانگے، اس ٹھہرنے کے سب کے اللہ عز و جل جو چاہے گا مانگے گا اللہ عطا فرمائے. تو اس کا ایک معنی یہ ہے خود کو روک لینا. معتکف کیونکہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں وہ بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا
مثلاً باہر بازاروں میں ہوتا یا گھر میں ہوتا، شاید والدین کی نافرمانی کرتا، شاید کسی کو گال گلوچ کرتا، شاید کسی کے ساتھ لڑ پڑتا، شاید کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا، ہو سکتا ہے کسی کی غیبت بھی کرتا، چغلی بھی کرتا، لوگوں سے لڑتا جھگڑتا، معاشرے میں انتشار پھیلاتا، تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن جب بندہ مسجد میں اعتکاف کرتا، حالت اعتکاف میں اللہ عز و جل اس کے دل میں اپنی اتنی محبت ڈالتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور اس گھر کے احترام کی وجہ سے وہ نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑتا ہے، کوشش کرتا ہے غیبت سے اپنے آپ کو روکتا ہے، چغلی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اس معنی میں اعتکاف کے ہوا کہ کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔ پھر اعتکاف کا ایک معنی یہ ہے، یکسوئی سے، اکیلے ہو کر، سائڈ پر، لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں سے بچ کر، یکسوئی سے جھک کر بیٹھ جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اعتکاف کا ایک مطلب یہ ہے کہ پوری یکسوئی کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ ایک طرف توجہ لگا کر بندہ یکسوئی سے اکیلے ہو کر بیٹھ جائے، اور بیٹھے بھی کیسے؟ جھک کر بیٹھے۔ اب جھکنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جسم کا جھکنا اور ایک ہوتا ہے روح کا جھکنا۔ اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بندے کے دل کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہوتا ہے، کہ جو دل رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ ظاہر کو بھی عزت عطا کرتا ہے، باطن کو بھی عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت بائزید بستامی کہتے ہیں لوگوں، میرا یہ قلب 12 سال میں اس کی حفاظت کرتا رہا، 12 سال میں نے اس میں گندے خیالات نہیں لائے، 12 سال گناہ کی بات بھی دل میں نہیں لائی، 12 سال میں نے حفاظت کی کہ میرے دل میں کسی کے خلاف سازش، کسی کی نفرت، رب کے علاوہ کسی کی یاد نہ آئے۔ آج 30 سال ہو گئے ہیں، دل کو رب کے سامنے جھکایا تھا، دل کی حفاظت کی تھی، 30 سال سے میرا دل میری حفاظت کر رہا۔ یکسوئی سے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام، بیٹھ جانے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا ایک معنی ہے الاقبال علی الشیء، کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا، کسی چیز کی طرف توجہ دینا، توجہ مرکوز کرنا، دھیان لگا کر بیٹھ جانا۔ معتکف جو ہوتا ہے، وہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے اعتکاف کی نیت سے، اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد کے لیے، جب وہ پوری توجہ سے الاقبال علی الشیء، کسی کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جانا، توجہ مرکوز ہونا، جو معتکف ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میں سے ہے، اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے، اس کی پوری توجہ، اس کا پورا دھیان، اس کے سارے خیالات وہ اللہ کی طرف، وہ ہر کام کا رجوع اللہ کی طرف کرے، وہ دل میں یہ رکھے کہ میرا رب ہے اور اس کی بارگاہ میں میں بیٹھا ہوا، اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ اپنے آپ کو توجہ کر، اپنے آپ کی توجہ رب کی طرف مرکوز کرنا، رب پر لگا دینا، اللہ کی طرف کرنا، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی جو ہے وہ دنیاوی مقصد کے، اور دل میں یہ ہے توجہ میں رب کی بارگاہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ عز و جل اپنی مغفرت کی بھیک عطا فرمائے، اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے۔ بالخصوص رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جانے کا نام اعتکاف۔ سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا
لوگوں جیسے فوائد نبوی میں امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے حوالے سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے مختلف طریقے، لوگوں کے مختلف ذہن ہوتے ہیں، لوگوں کے مختلف ذہن ہوتے ہیں۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھا کسی کے ساتھ، آپ کی غالباً حضرت سفیان ثوری سے بات چل رہی تھی، تو آپ نے ان کے کسی سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وہ رابعہ بصریہ کہ جن کے استقبال کے لیے کعبہ بھی آپ کے رستے میں آ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حدیث کا یہ انما الاعمال بالنیات، اس کی تشریح میں امام نبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں عبادت جو ہے اس کی مختلف طریقے، مختلف نیتیں۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو یہ تو غلاموں کی عبادت ہوئی ہے، ثواب تو مل جائے گا، ثواب تو غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ افضلیت کی بات کر رہے ہیں کہ افضل طریقہ عبادت کا کیا ہے، افضل نیت کیا ہے، طریقہ نہیں نیت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم رب سے ڈر کر عبادت کرو گے تو یہ تو غلاموں کی عبادت ہے، اگر آقا چھوڑ دے تو غلام جو ہے بھاگ جائے، آقا توجہ نہ دے، آقا جو ہے غلام پر کوئی دبدبہ نہ رکھے تو غلام بھاگ جائے، بھائی یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ فرمایا دوسری نیت اللہ کی عبادت کرنے کی وہ یہ ہے کہ تم جنت کی طلب کے لیے عبادت کرو، عبادت اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ فرمایا یہ تو تاجروں کی عبادت ہے، ساتھ دو ساتھ دے دو۔ اللہ کی عبادت اس لیے کرنا کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جہنم سے پناہ مل جائے، فائدہ دے گی، غلط نہیں ہے، لیکن نیت میں افضلیت اس کا معاملہ آ جاتا ہے کہ افضل عبادت کون سی ہے، کس کی بات ارشاد فرمایا جیسے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، سفیان میں رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے، میں رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ رب مجھے کچھ دے، میں اللہ کو اس لیے یاد کرتی ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، اصل عبادت یہ کسی شاعر کی طرف متوجہ ہو جانا، توجہ کر لینا، اللہ کی عبادت اس لیے کرنا، اعتکاف اس لیے کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس پر اللہ سب سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بہترین بات جو فرماتے ہیں کہ لوگوں عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، نوافل پڑھو گے، تسبیحات پڑھو گے، تحلیلات کرو گے، عمل کرو گے، جنت کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی گزارنی، گناہ سے بچتے رہنا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت کرنی ہے، پھر اللہ کے کرم سے ہو سکے اس کا فضل ہو تو تمہارا ایمان پر خاتمہ ہو، وہ ڈر ملا گا، پھر قبر کے سوالات، پھر حشر تک انتظار، پھر حشر کے دن اٹھنا، پھر قیامت کی سختی برداشت کرنا، پھر نامہ اعمال کے تلنے کا انتظار کرنا، پھر سورج کے سوا میل پر ہونے کے بعد ہونے کی وجہ سے اس کی توازن، اس کی گرمی برداشت کرنا، ہو سکتا ہے پسینے میں گوتے بھی کھانے پڑے، پھر رب کا رعب، رب کا خوف، پھر جا کر تمہیں یہ بھی خوف ہوگا کیا پتہ نہیں نانوں کا امال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، پھر تمہارے دائیں ہاتھ میں مل بھی گیا، پھر تمہیں پلسرات عبور کرنا، پلسرات عبور کر کے پلسرات کا خوف علیحدہ، تب جا کر تمہیں داخلے جنت کیا جائے گا۔ مطلب تم نیک عمل اس لیے کرتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت دے، تو لوگوں تم پھر انتظار کرو، تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، اور انتظار بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہاں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اعتکاف کرو، جو بھی عمل کرو نیک اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، تو پھر تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ادھر تم اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو گے، ادھر اللہ عز و جل تمہیں اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تمہیں کچھ راہ سے گزرنے کی اپنی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، پھر جب رب راضی ہو گیا تو اللہ عز و جل اپنے کرم سے تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔
सलामती भी अता करेगा। तुम्हारी कब्र भी अंधेरी नहीं, अल्लाह तुम्हारी कब्र को नूर अता फरमाएगा। फिर तुम्हें रात के दिन, जब तुम हशर के दिन जब तुम उठोगे, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम कब्र से निकलोगे, तुम्हारे ईमान का नूर तुम्हारे दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ लगा रहा, फिर वो नूर तुम्हारी रहनुमाई करेगा और रब राजी हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब कोई साया नहीं होगा, सूरज सवा मील पर होगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी रज़ा के सदके तुम्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। रब राजी हुआ तो मैदान महशर में कामयाब, रब राजी हुआ तो पुरसरात का डर खत्म, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। उस रात से तुम गुजरोगे और जन्नतुल फिरदौस के सरकार के कदमों में पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह। एतिकाफ का मकसद अल्लाह को राजी करना, एतिकाफ का मकसद अल्लाह को राजी करना। रब को राजी करना, रब की तरफ ध्यान देना। हम लोग ताजुब वाला काम भी करते हैं। ताजुब वाला काम क्या? मेरा फलां काम हो जाए, इस्तियाद पढ़ना, तहलीलात करना, तक़ीरात पढ़ना, इसलिए करते हैं बात बात कि औलाद नहीं है तो औलाद हो जाए, बीमारी है तो बीमारी खत्म हो जाए, तंग दस्ती है तो तंग दस्ती दूर हो जाए। हालांकि अफजल तरीन इबादत ये है कि रब को राज़ी करने के लिए उसकी इबादत की जाए। जब रब को राज़ी करने के लिए ये काम करेंगे, लोग जाते हैं ना, दिल है ना, इसमें बुरे ख्यालात आ ही जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये मामला आया कि हम बाज़ औक़ात दिखलावे का पहलू, वो रमक सी वो चीज़ दिल में आ ही जाती है कि कोई मुझे देखकर, मतलब किसी को देखकर नमाज पढ़नी शुरू कर देना, किसी को देखकर नवाफिल पढ़ना, किसी को देखकर जो है वो मुँह से गालियाँ देते रहना और हाथ में तस्वीर देते रहना, ये भी मामला। असल चीज ये है कि रब की तरफ मुतवज्जे हो और रब को राजी करने के लिए जो बंदा सिर्फ मगरिब से इशा तक रब को राजी करने के लिए सिर्फ मगरिब से इशा तक अगर कोई बंदा मस्जिद में बैठे, नमाज और कुरान की तिलावत के अलावा, यानी अल्लाह के जिक्र के अलावा कोई और बात ना करे, तो आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह पर हक है कि अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बना दे। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर मगरिब से इशा तक अल्लाह पर हक है कि उसके लिए जन्नत में क्या करे, महल बना दे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कहा है जन्नत में एक महल बना दे, मैंने जाना हो लाहौर, टिकट लिया हो पिंडी का, तो मैंने कौन सी गाड़ी में बैठना है, टिकट जिसका लिया उसी में बैठना है ना, पहले इसको भी छोड़े। मैंने रहना है मीरपुर और मैं घर बना रहा हूँ मुल्तान, सारी जिंदगी मैंने तो जाना ही नहीं है, वहाँ पर मैं घर बना रहा हूँ और रहना है मैंने मीरपुर में, तो आप मुझे कहेंगे बेवकूफ, जहाँ पर रहना है घर भी वहाँ पर बनाना चाहिए। यही चीज़ है ना, समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने जहाँ पर रहना हो उसे घर भी वहीं पर बनाना चाहिए। तो इस हदीस में जो कहा गया कि जो बंदा मगरिब से इशा तक रब को राजी करने के लिए उसके जिक्र के सिवा कोई अमल ना करे, मस्जिद में एहतिकाफ कर ले, अल्लाह ताला उसका घर आम घर नहीं, उसका कसरन का लफ्ज़ है, बहुत बड़ा महल उसके लिए जन्नत में बनाएगा। यदि उस बंदे का ठिकाना जहन्नुम में नहीं, उस बंदे का ठिकाना अल्लाह ताला जन्नत में बनाएगा, इसलिए कि वो दोज़ख में जा ही नहीं सकता। अल्लाह ताला इस इबादत के सदके ईमान की सलामती अता करेगा और अपने कर्म से उसका ठिकाना जन्नत में बनाएगा। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन का एहतिकाफ, कितने दिन का? एक दिन का एहतिकाफ करे, अल्लाह ताला उसके उस बंदे के और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदके, खंदक समझते हैं किसे कहते हैं, गहरा नाला। पहले दौर में आपने जंगे खंदक का पढ़ा होगा, मदीना शरीफ के गिर्द एक खंदक होती गई थी, गहरा नाला था,
کہ دشمن حملہ نہ کر سکے. دشمن فرمایا کہ 3 خندقیں اس بندے کے اور جہنم کے درمیان، یعنی حفاظت کے لیے اللہ عز و جل 3 خندقیں پیدا کر دے گا جو اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. یعنی جہنم اس بندے پر حملہ آور نہیں ہو سکے گی اور یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور فرمایا کہ ایک خندق کی جو چوڑائی ہے فرمایا اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک چوڑائی ہے. سبحان اللہ. زمین سے آسمان تک چوڑائی. اور ایک حدیث مبارکہ کا مطلب کتنا ایک دن کا اتفاق اور ایک ہے 10 دن کا اتفاق. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا اللہ عز و جل اس کے پہلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. سارے گناہوں کی. اگلی بات آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بندہ 10 دن کا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اللہ عز و جل اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حج کے لیے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں صاحب بیٹھے ہیں پورا 14 میں ہمارا سفر آج اکٹھے ہی تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اتنی شدت کی گرمی تھی اور بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو رابطہ تو ہمارا رہا ان کو جو لوگ حج کر کے آئے ہیں نا اور جنہوں نے دل سے حج کیا ہے یہ بات جو حج کے ارکان پورے ادا کرتے ہیں رمی کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کچھ جاتے ہیں آسان لفظوں میں کہوں کہ واپس ہوا تو لوگ آشا حاضر آئے گی. لیکن جو لوگ حج کرتے ہیں حج بہت مشکل ہے. یاد رکھیے جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے اور حج ہی کے لیے حج کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے رمی کی جماعت کیا مینا میں ٹھہرے مصطفیٰ کے عرفات کے وہ گرمی برداشت کی حج کے لوازمات پورے کیے کوئی دم واجب نہیں ہوا کوئی صدقہ واجب نہیں ہوا کوئی بدنا واجب نہیں ہوا. تو حج بہت مشکل ہے. یہاں سے کرایہ لگائیں جائیں وہاں پر پھر رہیں حج کی تکلیفیں برداشت کریں. اس لیے تو حج کی جب نیت کرتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے میں اللہ کی رضا کے لیے حج کا احرام باندھتا ہوں. اے اللہ اب میری طرف سے اسے قبول فرما اور میرے لیے اس میں آسانیاں پیدا کرنا. یہ حج کی نیت نہیں ہے تو میں لکھا ہوا ہے کہ حج کی جب احرام باندھتے ہیں تو ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان بنا. تو حج کرنے کے لیے جانا پیسہ لگانا سفر برداشت کرنا وہاں پر پہنچنا پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے ہر بندے کے لیے یہ اپرچونٹی رکھی ہے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر 10 دن کا حج کرے گا حج اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ ایک نہیں اسے 2 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور 2 عمروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت جس نے بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے تقریباً 150 یا 100 کے قریب بدری صحابہ کرام کا دیدار کیا ہوا. سبحان اللہ. بڑے بڑے محدثین ہمارے میرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ طریقہ اگر پڑھے نا کرتے یہ حضرت امام حسن بصری کے ذریعے حضرت علی تک پہنچتا ہے. حضرت امام حسن بصری کے ذریعے حضرت علی تک پہنچتا ہے. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقہ دیکھیں ان کا سلسلہ طریقہ حضرت امام حسن بصری کے ذریعے حضرت علی تک پہنچتا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقہ دیکھیں کہ آپ کے پیر ان کے پیر اور ان کا سلسلہ طریقہ بھی حضرت امام حسن بصری کے ذریعے حضرت علی تک پہنچتا ہے. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں لوگوں جو بندہ حج کرے گا جو بندہ اعتکاف کرے 10 دن کا مسجد میں ایک تو ہے نا 10 دن جو کرے گا 2 حج 2 عمروں کا ثواب
ایک ہے کہ اللہ عز و جل روزانہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کتنے حج کا؟ ایک اعتکاف کرنا چاہیے نا. سرکار کو اعتکاف سے محبت کتنی. حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار دو عالم وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے. کیا؟ ہر سال اعتکاف کرتے تھے. ہر سال اعتکاف کرتے تھے. جب سے رمضان کا معاملات ہوئے وہاں سے لے کر وصال ظاہری تک وفات ظاہری تک ہر سال سرکار 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. حتیٰ کہ جس سال سرکار دو عالم وسلم کا وصال ظاہری ہونا تھا, وصال مبارک ہونا تھا, اس سال نے ایک 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے, کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے, تو اگلے سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نہیں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اعتکاف نہ فرما سکے, 20 دن کا اعتکاف فرمایا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عاشق کے لیے, سرکار کے امتی کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اعتکاف کرنا میرے نبی علیہ السلام وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اعتکاف کرنا سرکار کی سنت مبارکہ ہے. اور یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لوگوں اعتکاف کیا ہے؟ میں قتل علائگی ان خلائگی, لوگوں سے تعلق توڑ دینا, پوری توجہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں بیٹھ جانا. سبحان اللہ. بیٹھ جانا. اگلی بات ارشاد فرمایا جب وہ تنہائی میں رب کے حضور بیٹھے گا, تنہائی جتنی مضبوط ہوگی, توجہ جتنی مضبوط ہوگی, رب کی معرفت اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. جب معرفت رب کی بڑھے گی تو رب کی الفت بڑھے گی, اور جب الفت بڑھے گی تو اللہ عز و جل جو ہے اسے اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اعتکاف یہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری مساجد میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں, بہت کم جگہوں پر. میں گزشتہ میری موجودگی میں جب سے میں نے گوشت مارا تقریباً 17 سال سے الحمدللہ اعتکاف کروا رہا ہوں. اجتماعی اعتکاف 12 سال تو ہمیں آفیشلی مطلب کیا ہے تسلسل کے ساتھ 12 سال ہو گئے ہم مسلسل اعتکاف اجتماعی کروا رہے ہیں. اور اس سال میں انشاءاللہ آج اللہ کے بندے, اس کے محبوب بندے, آقا نے ارشاد فرمایا رب کی بارگاہ میں سب سے جو ناپسندیدہ جگہ ہیں وہ بازار ہے. وہ کیا ہے؟ بازار. اور رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے. اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے. جس بندے کو بازار سے اٹھا کر رب اپنے گھر میں بٹھا دے, سمجھ لے کہ اللہ عز و جل نے اسے اپنا قرب خاص عطا فرمایا. سبحان اللہ. اگر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کچھ لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ عطا کرے گا, آقا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جس کا دل اللہ کے گھر میں لگ جائے. سبحان اللہ. آپ پریشان ہیں, آپ صرف مسجد آ کر بیٹھ جائیں. آپ کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا, آپ مسجد کا آ کر بیٹھ جائیں. آپ بیمار ہیں, آپ مسجد کی صفائی کریں. آپ بے اولاد ہیں, آپ مسجد کی صفائی کریں. آپ کے گھر میں لڑائی چل رہا ہے, آپ مسجد آ کر بیٹھیں, مسجد کی صفائی کریں. آپ کی اولاد نہ فرمان ہے, آپ اللہ کے گھر کی خدمت کریں. جو چاہے کہ اللہ آپ کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم وسلم کی ازواج, سرکار دو عالم وسلم کی وصال ظاہر کے بعد جب تک حیات رہی آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے. آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے. مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. مرد کا کہاں پر اعتکاف ہوتا ہے؟ مسجد میں. اور عورت کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے. عورت کا اعتکاف گھر میں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اعتکاف مسجد کے علاوہ مرد کا گھر مسجد کے علاوہ کہیں ہوتا ہی نہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ گھر میں مرد کا اعتکاف کرنا یہ بدعت ہے.
فرد کا گھر میں اعتکاف کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت. اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، تمیز والا ہونا شرط ہے کہ مسجد کے احترام کو خیال رکھے. حدث اکبر سے پاک ہونا یہ نہیں کہ مسلمان ہو مسجد جا سکتا ہے، اعتکاف کر سکتا ہے. اعتکاف 3 طرح کا ہے. اعتکاف کتنی طرح کا ہے؟ 3. بولے کتنی طرح کا ہے؟ 3. ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ، اور ایک ہوتا ہے نفل. عورت جو ہے وہ گھر اعتکاف کرے گی. گھر کون سی جگہ پر؟ مسجد بیت میں، گھر کی مسجد میں. گھر کی مسجد کون سی ہوتی ہے؟ جہاں پر عموماً عورتیں نماز پڑھتی ہیں. جہاں پر عموماً عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ مسجد بیت ہوتی ہے. مسجد بیت. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ جی. تو اعتکاف کی کتنی قسمیں میں نے بتائیں؟ سارے بولے کتنی ہیں؟ 3. سارے بولے کتنی قسمیں؟ 3. ایک ہے واجب. واجب کیا ہوتا ہے؟ منت مانی ہو، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. اگر وہ کام ہو گیا تو جتنے اس نے کہا 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا، 12 دن کا، 20 دن کا، جتنے دن کے اعتکاف کا اس نے منہ بول کر کہا تھا کہ میں اعتکاف کروں گا، اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے. روزہ کیا ہے؟ شرط ہے. مرد کا اعتکاف ہوتی مسجد نہیں ہے. نمبر 2 میں مختصر بتا رہا ہوں قائم کروں. نمبر 2 دوسرا ہے سنت مؤکدہ. یہ جو ابھی 10 دن کا آخری عشرے کا سرکار نے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے. اور اعتکاف کا مقصد بھی سرکار نے ارشاد فرمایا. اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر کی تلاش. معتکف کتنا خوش نصیب ہے جو حالت اعتکاف میں لیلۃ القدر کو تلاش کر لے. سبحان اللہ. تو سنت مؤکدہ اعتکاف رمضان کی آخری 10 دن کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف، آخری مشرق. عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے. اور اس کے لیے روزہ شرط ہے. اس کے لیے روزہ کیا ہے؟ شرط ہے. شرط ہے. روزہ ٹوٹا تو اعتکاف ہے. روزہ فاسد ہوا تو اعتکاف. جان بوجھ کر کیا بھولے سے بھی مسجد سے نکل گیا اعتکاف. تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف نفل. کون سا اعتکاف؟ نفل. بولے سارے کون سا اعتکاف؟ نفل. بولے سارے کون سا اعتکاف؟ نفل. نفل اعتکاف. نفل اعتکاف کیا ہے؟ کہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں. جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے اللہ عز و جل آپ کو اعتکاف کا ثواب ادا کرتا رہے. اعتکاف کی کتنی قسمیں بتائیں؟ 3. کون کون سی؟ واجب. سنت. سنت مؤکدہ اور نفل. ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ آج اعتکاف ہو رہا ہے. سحری افطاری مسجد میں طریقے سے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی ہم پر حکومتی پریشر بھی کوئی نہیں ہے. مجھ پر حکومتی پریشر نہیں ہے اعتکاف کروائی. اگر اس طرح کے ایونٹس ہم کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، خدا جانتا ہے صرف اللہ کی رضا. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ. پھر آپ میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اللہ عز و جل توفیق دیتا ہے وہ ان اعتکاف والوں کی خدمت کرتے ہیں. کوئی فیس نہیں، کوئی کچھ نہیں. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا آؤ اعتکاف کرو، ہم قرآن پڑھائیں گے. یہاں پر کتنے بیٹھے ہوئے 12 سال میں لوگ کہتے ہیں کہ 12 سال میں کیا کمایا آپ نے. یہاں پر کتنے بیٹھے ہیں؟ کم از کم 20 بندے تو اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اعتکاف کیا، داڑھی شریف کی نیت کی اور آج تک سنت رسول کے چہروں پر موجود ہے. آپ ایک بندہ سمجھ جائے تو کتنے 50-60 بندے الحمدللہ اپنے اپنی نمبر کے زیادہ ہے. کتنے ایسے ہیں یہاں پر بندہ بیٹھا ہوگا جس نے مجھے کہا آج سے 6 سال پہلے کہتے ہیں اعتکاف کیا تھا، یا پھر پچھلے 2-3 مہینے پہلے مجھے گھر آ کر وہ ملے، انہوں نے کہا کہ جب سے اعتکاف کیا آج تک میری تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. ایک بندہ بھی بن جائے ہمارے لیے. ہمارا مقصد بندے اکٹھے کرنا نہیں، ہمارا مقصد بندوں کو ایک راہ پر لگانا ہے. جو قرآن پڑھنا نہیں چاہتا ہو بیٹھو اعتکاف ہم سکھائیں گے. جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی آؤ بیٹھو تو صحیح، ہم سکھائیں گے. یہ ڈر جیسے ہم لوگ اندر سے بھی تھوڑے کم دل ہے نا کہ بندہ ساری زندگی مسجد میں نہیں گیا. چلے کتنے ایسے یہاں پر کتنے ایسے جنہوں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تھی، اعتکاف بیٹھے آج پنجگانہ نماز باجماعت پڑھتے ہیں. اعتکاف کا سب ہے. اس مرتبہ جو اعتکاف کا سلیبس ہم نے رکھا ہے وہ انتہائی اہم ہے.
6 مفتیان کرام ہیں جو اعتکاف کرنے والوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ. کچھ نہیں کوئی آپ لوگ. سبحان اللہ. اور مفتی بھی وہ رکھے ہیں جو باعمل مفتی ہیں. انگیٹھا کے مفتی نہیں. ان میں سے ایک مفتی صاحب کو میں تعارف کرواؤں آپ کو. مفتی محمود حسین شیخ صاحب. اس 26ویں روزے کو وہ اپنی زندگی کا 61واں مسئلہ سنائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. ختم کریں گے. سبحان. انہوں نے تقریباً 105 غیر مسلموں کو مسلمان کیا. سبحان اللہ. انہوں نے تقریباً 1,10,000 سے زیادہ شریف فتوے دیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مفتی صاحب کا تعلق ہے. تو کتنے مفتیان کرام تربیت کریں گے؟ 6. ٹوٹل تقریباً 12 یا 14 علماء ہیں جو اعتکاف کرنے والوں کی تربیت کریں گے. سہر افطاری مسجد میں اس اعتکاف میں جو خاص چیز ہم نے رکھی ہے وہ عقائد اہل سنت، ان پر آیات اور حدیث، اور ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں. مثلا ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں. اس حدیث میں لکھا ہے. ہم ہاتھ یہاں نہیں باندھتے، ہم ہاتھ ہاتھ کے نیچے باندھتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے جی؟ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے. ہم اقامت کرتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. 2 مرتبہ کہتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، ہم آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، قرات نہیں کرتے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اعتکاف کا باقاعدہ سلیبس ترتیب دیا گیا ہے. میں آپ سے ضرور عرض کروں گا، ابھی بھی وقت ہے. ملک ایوب صاحب بیمار ہے، اس میں بزرگ بیٹھے تھے. 60 سال تقریباً ان کی 70 سال عمر ہو گئی. 60 سال تقریباً بیماری کے باوجود سب سے پہلے جس بندے نے اعتکاف کے حوالے سے ہمیں بری وہ ملک ایوب صاحب ہے ماشاءاللہ. ادھر بزرگ بیٹھے ہیں. عبدالغفور صاحب نام ہے ان کا. عبدالغفور صاحب وہ بھی بزرگ ہیں. انہوں نے بھی اعتکاف کیا. وہ بھی اعتکاف کرنے کا کیا ہے. جس کے پاس وقت ہے وہ کوشش کریں. کوشش آپ کریں، کرم اللہ کی ذات فرمائے گی انشاءاللہ. کوشش کریں اثر کی نماز جماعت مسجد میں ادا کریں اور اعتکاف میں شامل ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد جو ہمارا آج